كل نفس ذائقة. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. میرے بھائی محترم بزرگوں دوستوں، اسلامی اعتبار سے سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے متعین کیے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 مہینے متعین کیے گئے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔ اسی لیے صحابہ سے یہ منقول ہے کہ ان 4 مہینوں میں نیکیوں کا کرنا دیگر مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، جن میں 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ جس طرح ان مہینوں کے اندر نیکیوں کا نیک اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان مہینوں کے اندر اگر کوئی عالم گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ انہی قابل احترام مہینوں کے اندر سے ایک محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت یہی ہے کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ محرم الحرام کہتے ہی اسے ہیں کہ ایسا مہینہ جو قابل احترام ہے۔ اس مہینے کی روزوں کے اعتبار سے فضیلت آپ علیہ السلام نے ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے پسند ہیں تو محرم الحرام کے روزے پسند ہیں۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر میں روزے رکھوں تو کس مہینے کے رکھوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے افضل ہیں۔ محرم الحرام کے اندر جس طرح پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، کسی بھی دن کا روزہ رکھ لے، خاص طور پر 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے اندر 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم الحرام۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ یہود ہیں، وہ بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کو دیکھ کر ہی قریش مکہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو مدینہ میں جو یہود رہا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، اس لیے اس شکرانے کے اندر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ موسیٰ کے تو ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو آپ نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا تھا کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ارشادات کے اندر یہ بات فرمائی، جس کا دل چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جس کا دل چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ پھر اس روزے کو نفل قرار دے دیا گیا، لیکن اس کی فضیلت کو برقرار رکھا گیا۔ اس کی فضیلت کے اندر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم الحرام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور یہود اور نصارہ اسلام کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں۔
تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی تھی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تھا، اس لیے صحابہ کرام 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ آپ کی منشا تھی، آپ کی تمنا تھی کہ میں اگر آئندہ سال رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھتے تھے. بہرحال سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی 10 تاریخ کا اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے. اور اگر کوئی آدمی نہ 9 کا رکھ پائے نہ 11 کا، صرف 10 کا روزہ رکھ لیا تو یہ بھی اگرچہ جائز ہے لیکن خلاف اولا مکروہ تنزیہ ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ 9 تاریخ کے روزے کو ملائیں. اسی طرح محرم الحرام کے اندر جس طرح روزے کی فضیلت ہے پورے مہینے کے اندر، جس طرح 10 تاریخ کے خاص طور پر روزے کی فضیلت ہے، اسی طرح محرم الحرام کے اندر اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرنا، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا، جس کے اندر ایک طرح کی تلاقی کرنا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ 5 صحابہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جن میں سے 4 روایتیں شعب الایمان کے اندر ہیں. یہ صحابہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو آدمی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے لیے روزی کو فراخی عطا فرماتے ہیں اور روزی میں برکت نصیب فرماتے ہیں. اس روایت کے راویوں میں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ایسا کرا تو ہم نے اس کی برکت کو پورے سال دیکھا ہے. جب ہم نے اپنے اہل و عیال پر اس دن کے اندر وسعت کری ہے تو پورے سال اس کی برکت کو ہم نے پایا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کے اوپر، آدمی کو چاہیے اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اصل حکم تو یہی ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے. آدمی عام دنوں کے اندر اگر سبزی بنانا ہے تو اس دن گوشت بنا لیا، عام دنوں کے اندر صرف گوشت بنانا ہے تو کچھ میٹھا منگا لیا. صرف یہی نہیں ہے بلکہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ بہنوں کے یا بیٹیوں کے یا اہل و بیویوں کے بچے بیوی بچوں کے کچھ کپڑے بنا دیے، کچھ ہدیہ ان کو دے دیا. یہ سب وسعت رزق کے اندر آتے ہیں. آدمی کو اس دن خرچ کرنا چاہیے، اور اس دن کی ہی یہ فضیلت ہے. 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کی یہ فضیلت نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 تاریخ کے بعد کبھی بھی کر دو تو یہ فضیلت ہے، بلکہ صرف 10 تاریخ کی، خاص طور پر 10 تاریخ کی فضیلت ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کی روزی کی فراخی عطا فرماتا ہے. جس طرح اس دن کو ان اعتبار سے فضیلت ہے، روزے کے اعتبار سے فضیلت ہے، اسی طرح اہل و عیال کے اوپر وسعت کرنے کے اعتبار سے فضیلت ہے. اسی طرح لوگوں کے اندر کچھ غلط عقائد، کچھ غلط باتیں چلتی چلی گئی، جنہیں لوگوں نے سمجھ لیا یہ بھی اس مہینے کا حصہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. شادی کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں کی جا سکتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کوئی اچھے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. آدمی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ میسر عطا فرمائے وہ آدمی ویسا لباس پہننا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کمی کا مہینہ ہے، یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے. غمی کا مہینہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، حالانکہ شہادت غم کی چیز نہیں ہوتی ہے، شہادت تو بلکہ فضیلت کی چیز ہوتی ہے. اگر شہادت غم کی چیز ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 7 مرتبہ یہ الفاظ کیوں نکلتے؟ اوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے کے اندر جاؤں اور شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے پھر دوبارہ زندہ کر دے اور پھر میں شہید ہو جاؤں، اللہ پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دے اور پھر میں شہید ہو جاؤں. آپ نے 7 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی. امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں، تیرے رسول کے شہر کے اندر جاتا ہوں.
اگر شہادت غم کی چیز ہوتی یا شہادت ماتم کی چیز ہوتی تو پھر 10 محرم الحرام ہی پر ایک ماتم کیوں؟ تو پھر 18 ذی الحجہ کے اوپر عثمان ذی النورین جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو عثمان کے نکاح میں یا کے بعد دیگر سب کو دے دیتا. عثمان ذی النورین جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے اندر اپنا مال خرچ کیا اور مسجد کی وسعت کروائی، وہ عثمان ذی النورین جنہوں نے مسجد مدینے کے رہنے والوں کے لیے پانی کا کنواں خریدا، اس پانی کو وقف کیا. وہ عثمان ذی النورین جو ایک ایک مجلسوں کے اندر غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے اور اللہ کی راہ کے اندر بے پناہ مال کو خرچ کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حیا کے پیکر تھے، شرم کے پیکر تھے، جو حیا کرنے والے تھے. وہ عثمان ذی النورین انہیں 18 ذی الحجہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا. جو قرآن کو جمع کرایا تھا اس قرآن کے اوپر ان کا جب شہید کیا گیا، خون گر گیا، تو پھر ایک ماتم 18 ذی الحجہ کو بھی ہونا چاہیے تھا، بلکہ 18 ذی الحجہ ہی کو نہیں بلکہ ایک محرم الحرام امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی ایک ماتم ہونا چاہیے تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان معی نبی لکان عمر، اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبوت عطا فرماتے تو وہ عمر کو نبوت عطا فرماتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نبوت عمر کو عطا فرماتے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہی تھی کہ عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان اپنے راستے کو بدل دیتا ہے. وہ عمر جس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ مسلمان کی عورتیں پردہ کریں، اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی کہ آپ عورتوں کو حکم کریں کہ وہ پردہ کریں. وہ عمر جس کے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی قید ہوئے ہیں ان کو قتل کرنا چاہیے، یہ کفر کا خاتمہ ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن کا ویسا ہی فیصلہ قرآن کے اندر نازل فرمایا تھا. وہ عمر جس کی تمنائیں ہوتی تھی اور اللہ قرآن کی آیتیں بنا کر نازل فرما دیا کرتے تھے، وہ عمر کو ایک محرم الحرام کو مسجد نبوی میں شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر ایک ماتم اس دن بھی ہونا چاہیے تھا. وہ بلکہ یوں کہیں کہ امام حسن اور حسین کے والد 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ایک ماتم ان پر بھی ہونا چاہیے تھا. سمیہ کی آنکھوں کو نکال زنیرہ کی آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے تو ایک ماتم ان پر بھی ہونا چاہیے تھا. سمیہ کی شرمگاہ پر برچے کو مار دیا جاتا ہے تو ایک ماتم اس شہادت پر بھی ہونا چاہیے تھا. عمار ابن یاسر کو گرم سلابوں سے داغا جاتا ہے تو ایک ماتم ان پر بھی ہونا چاہیے تھا. عبداللہ ابن حرام ابن حزم کو قتل کر دیا جاتا ہے، ناک اور کان کاٹ دیے جاتے ہیں تو ایک ماتم تو ان پر بھی ہونا چاہیے تھا. امیر حمزہ کے کلیجے کو چیر کر چبا لیا جاتا ہے اور نکال دیا جاتا ہے اور ناک اور کان کو کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر ایک ماتم ان پر بھی ہونا چاہیے تھا. عمر ابن جموع انصاری رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ایک ماتم ان پر بھی ہونا چاہیے تھا. سال کی وہ کون سی تاریخ ہے جس کے اندر اسلام کا کوئی نہ کوئی عظیم الشان سپہ سالار وہ اللہ کے راستے میں شہید نہ ہوا ہو، وہ اللہ کے لیے اپنی جان کو نہیں لگایا ہو. ہر دن کے اندر اللہ کے لیے جان کو لگایا گیا. لیکن اسلام ماتموں کا نام نہیں ہے، اسلام نوحے کا نام نہیں ہے، اسلام آپ کے انگاروں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام گرم سلابوں سے داغے جانے کا نام نہیں ہے، اسلام میلے و کھیلے کا نام نہیں ہے، اسلام محرم پہ تازی بنانے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف 7 تاریخ پہ شربت کو پلا دینے کا نام نہیں ہے، یا اسلام کھچڑے کے بنانے کا نام نہیں ہے، یا ننگے پیر عورتوں کے مزارات پر جانے کا نام اسلام نہیں ہے، یا کربلا کے میدان میں جمع ہونے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام تو وہ کامل مذہب ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، زندہ ہونے سے لے کر موت تک طریقہ بتاتا ہے، اس کی جوانی کا طریقہ، اس کی میت اور نکاح کا طریقہ، اس کی تجارت کا طریقہ، اس کی صبح اس کے شام کا طریقہ بتاتا ہے. یہ کون سا اسلام لوگوں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا کہ اس دن کے اندر ماتم ہونا ہے، نوحہ ہونا ہے، رونے چلانے اور چیخنے کی مجالسوں کا لگانا ہے. یہ تو روافظ کیا کرتے تھے، شیعہ کیا کرتے تھے، اہل سنت والجماعت کب سے کرتے رہتے. جو چیز غیر کیا کرتے تھے وہ اپنے انہیں لے. کیسا ماتم ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ انسان کے خود کے گھر میں موت ہو جائے تو آدمی غمزدہ ہوتا ہے. اور امام حسین اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور امام حسین کے لیے میلوں کے اندر چلا جاتا ہے. کیا کبھی اپنے باپ کا بھی جنازہ ڈھول و تاشوں سے نکالتا ہے آدمی؟ جب اس کے والد کا دن آتا ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ محلے میں ڈھول تاشے بجا رہا ہو کہ آج کے دن میرے باپ مرا تھا. نواسہ رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہہ رہے ہیں یہ میرے جنت کے پھول ہیں. اللہ کے رسول جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنت کے سردار ہیں. اللہ کے رسول جن کے بارے میں کہتے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے تو بھی محبت کر. دنیا سے چلے گئے، شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا پانی کا شربت ان کو پہنچ جاتا ہے. ارے جو جنتوں میں ہیں ان کو تمہارے شربت کی ضرورت ہے.
جو جنت میں انہیں تمہارے کھچڑی کی کیا ضرورت ہے؟ جو جنتوں کے سردار حضور خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پہنچ رہا ہو. اس لیے اسلام نے جن چیزوں کی اجازت نہیں دی وہ اسلام کے اندر قطعاً جائز نہیں. اس لیے اسلام نے جن چیزوں کو محرم اور حرام کے مہینے کے اندر بتایا ہے، آدمی روزہ رکھے، عبادت کرے، عاشورے کے دن روزہ رکھے، اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھے، ایک دن بعد روزہ رکھے، اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرے. یہ ان مہینوں میں سے جو قابل احترام ہے، زیادہ سے زیادہ آدمی اس مہینے کے اندر عبادت کرے. اور جتنی بھی خرافات ہیں، جس طرح تعزیے کے بنانا ناجائز ہے، اس طرح تعزیے کا دیکھنا بھی ناجائز ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم تعزیے کو صرف دیکھنے جاتے ہیں، بچوں کو دکھانے لے کر جا رہے ہیں، گویا کہ آپ جس طرح بنانے والا شریک، آپ کی شریک کیسے ہے. ہم ڈھول نہیں بجاتے لیکن ہم ڈھول بجانے والوں کو دیکھنے جا رہے ہیں، ہم بھی شریک کیسے ہیں. ہم میلوں کو نہیں مناتے لیکن میلے والوں کے پاس جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، ہم بھی شریک کیسے ہیں. اسلام میلوں ٹھیلوں کا نام نہیں، اسلام مکمل نظام کا نام ہے. جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے رک جائے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ اور اس کے رسول دے دیں اس کو لے لو، جس کو روک دو. اس لیے آدمی نیت کرے کہ ہر طرح کی خرافات سے جو اس مہینے کے اندر سمجھی جاتی ہیں اور ہوتی ہیں، ان ساری خرافات سے مکمل احتراز کریں انشاءاللہ. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط